अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने बलूचिस्तान में दुश्मन के मकरूह किरदार को बेनकाब कर दिया है। रॉ के इस हाजिर सर्विस अफसर के खिलाफ सबूत इस कदर मुकम्मल हैं कि भारत भी इसे अपना साबिक अफसर मानने पर तैयार हो गया, लेकिन इस उज़र के साथ कि हुकूमत का किसी शख्स के इनफरादी फेल से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब मुंबई हमले हुए, पठानकोट हमले हुए, तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सिफारती जंग का आगाज किया। इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान ने तफ्तीश में पूरा ताउन किया और उन गैर रियासती अनासिर के साथ कतई ताल्लुक भी किया। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल तो ये है कि हमारी हुकूमत भारत की इस खुली पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ आखिर क्या इक़दाम उठाएगी। जब हमने अक्टूबर 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ डोजियर्स दिए, तो जवाबन भारत ने पठानकोट हमले में हमें मुलविस करके आलमी सतह पर हमारी पोजीशन को मजीद ख़राब कर दिया। जबकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने अपने भारतीय हममनसब को फ़ोन किया और ये वार्निंग दी थी कि गैर रियासती अनासिर पाकिस्तान से भारत में दहशतगर्दी के मकसद से दाखिल हुए हैं। लेकिन इस ताउन के जवाब में हमें क्या मिला? कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता रॉ का अफसर। अब नासिर जंजुआ ने भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ ये मामला सख्ती से उठाया है और इंसदाद दहशतगर्दी में भारत के साथ ताउन खत्म करने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी सदर हसन रूहानी से भी मुलाकात में उन्हें रॉ की बलूचिस्तान में मुदाखलत से आगाह किया, क्योंकि ये मुदाखलत मुबैना तौर पर ईरान की सरजमीन से ही की जा रही है। बिलाशुबा भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी दरअसल पाकिस्तानी मौक़िफ़ की ये तायद है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं या हो रही हैं, इसमें मुलविस है। क्या पाकिस्तान इस मसले को, इस संगीन मामले को बैन-अ-क़वामी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर कर पाएगा? और फिर क्या रवां माह अमरीका में होने वाले न्यूक्लियर समिट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ये मामला नरेंद्र मोदी के साथ मतवक्के मुलाकात में उठाकर एहतजाज? इस पर आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि ईरानी सदर हसन रूहानी के दौरे पाकिस्तान की, जिस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, मैशियत, सिक्योरिटी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। ये दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि ईरान पर से आलमी पाबंदियाँ उठने के बाद पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो इक्तिसादी रवाबित हैं, इनमें इजाफे के भी नए मौक़े पैदा हुए हैं और तवक्को की जा रही है कि अब पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है, ये जो मामलात हैं, अब ये भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान खारजा पॉलिसी पर कई इख्तलाफात मौजूद हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि सदर रूहानी के इस दौरे ये इख्तलाफात कदरे कम हो जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम से में मुझे कराची से ज़फ़र हिलाली साहब ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद से एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे, फ़ोन पर हमें ज्वाइन करेंगे बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी साहब और इंडियन जर्नलिस्ट उमा शंकर भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। शाहिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आती हूँ। शाहिद लतीफ़ साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी में भी रॉ के एजेंट ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए, सज़ाएं मिली, इंकशाफात सामने आए, एतराफ़ात सामने आए। सरबजीत सिंह की मिसाल हमारे सामने है, सरजीत सिंह और कश्मीर सिंह, जिनकी रिहाई का परवाना खुद मुशर्रफ साहब ने 2008 में मार्च में जारी किया था। हमें इस इन मामलात को बैन-अ-क़वामी सतह पर कैसे उठाना है? क्या हमें भी उसी तरह ये वावेला मचाना है जिस तरह भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है? देखिए, बात यह है कि जो कुछ हम आज तक करते आए, ये जो आपने नाम गिने, ये एक लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल। और आज तक हमने ये देखा कि इन सब लोगों को छोड़ दिया गया और कुछ इनमें वापस जाकर हिंदुस्तान के कौमी हीरो भी बन गए। मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप एक्शंस लेते हैं, उसका नतीजा जो है वो ये शो करता है कि आपकी एक्शंस जो हैं वो मुअस्सर हैं या गैर मुअस्सर। तो अब हमें देखना ये है कि अगर आज तक ये सारे मामलात इसी तरह से चल रहे हैं, तो फिर हमारी जो एक्शंस हैं उस पर उंगलियां तो उठेंगी ना कि वो एक्शंस जो हैं वो मुअस्सर नहीं हैं। यानी आप जैसे आपने जिक्र किया कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा को डोजियर्स दे दिए, उसके बाद फॉलो अप। शाहिद लतीफ़ साहब, माजरत के साथ मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी, टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है, जैसे सॉल्व होता है मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। ज़फ़र हिलाली साहब, यही सवाल मैं आपसे करती हूँ कि हमें अपने जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, इनके लिए हमें किस सतह पर जाकर आवाज़ उठानी है बैन-अ-क़वामी सतह पर?
بہت سے طریقے ہیں ہم جدھر جا کے اپنا آواز اٹھا سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں ہم وہ آواز اٹھانا چاہیے جو اس کرائم کا اتنا جتنا سیریس ہے اس کے مطابق ہمارا آواز اٹھانا چاہیے. مثال کے طور پہ 2 قسم کے جاسوس ہوتے ہیں دنیا میں. ایک جاسوس وہ ہوتا ہے جو ایک ملک اس کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے یار جاؤ پتہ کرو پاکستان کے جوہری اثاثے کدھر ہیں، لوکیٹڈ کدھر ہیں، بھائی یہ جا کے بتاؤ پاکستان کی فوج کی وار پلانز کیا ہیں، بیٹل پلانز کیا ہیں. یہ ایک قسم کے جاسوس ہوتے ہیں. اب ایک دوسرا قسم کا جاسوس آنے لگا ہے. وہ ہوتا ہے جو ملک کو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں پلاننگ میں شریک ہوں گا، میں فائنینسنگ میں شریک ہوں گا، میں آپ کو فائنینس بھی کروں گا اور میں اس کے اندر شریک بھی ہوں گا، پارٹیسپیٹ بھی کروں گا. یہ جو یہ کیا کہتے ہیں جاسوس ہے، یہ جاسوس نہیں ہے، یہ جاسوس کم دہشت گرد ہے. تو یہ جو یاداف جو ہے یہ جاسوس کم دہشت گرد تھا. اب آپ چلیں رو پہ. بھائی رو کا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ رو جو ہے وہ کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف انڈیا کو رپورٹ کرتی ہے. پرائم منسٹر آف انڈیا رو کو چلا رہا ہے اپنے آفس سے. اس نے کیا مینڈیٹ دیا تھا یاداف کو؟ اس نے یاداف کو کہا تھا جاؤ پاکستان، شریک ہو، ملوث ہو، پلان کرو، پیسے دو، پارٹیسپیٹ اور ان کو مارو. ان ادر ورڈز تم بھی ٹیررسٹ بنو جیسے ان کے مخالف ہیں. تو مودی جو ہے آج تو جو آدمی ٹیررسٹ کو کہتا ہے تم ٹیررزم کرو اور جو آدمی خود ٹیررسٹ ہونا، فرق تو کچھ نہیں ہے. تو مودی جو ہے یہ پورا اس کا ہاتھ ہے ان دا ڈیسٹیبلائزیشن آف پاکستان اینڈ ان دی ڈس انٹیگریشن آف پاکستان، جو اس کا خواب یہ ہوتا ہے. تو اب آپ سوچئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب یہ بات پیش ہوئی ایرانینز کو اور ایرانینز کو کہا گیا، آرمی چیف نے کہا کہ بھائی یہ لوگ تمہارا ملک کا زمین استعمال کر رہے ہیں. اس نے پتہ نہیں انہوں نے کیا جواب دیا، مگر پارے بعد میں ڈینائل ایک آیا. میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 12 دفعے ایک بارڈر کو کراس کرے اور کسی ایرانینز کو پتہ نہیں ہے وہ کیوں کراس کر رہا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 3 سال سے ایران میں 4 بہار میں اسٹیشنڈ ہے اور گھومتا پھرتا ہے اور افغانستان کو بھی جاتا ہے اور ایرانین انٹیلیجنس کو پتہ نہیں چلا ہو؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہنے کے لیے کہ یہ پہلے دفعے میرے پورے عمر میں میرے خیال میں کہ اتنا بلیٹنٹلی ایکسپیرینس میں اتنا بلیٹنٹلی جو ایک ملک جو ہے وہ پناہ دے رہی ہے ان لوگوں کو. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ ملک برادری ایران ہے. ایران آج شازیہ میں ختم کرتا ہوں. ایران آج ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن گئی ہے ہندوستان کا. ان کے ساتھ ہندوستان سے ان کا ایک اگریمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 4 بہار اگر جنگ ہوا، ہندوستان اگر جنگ ہوا تو آپ 4 بہار ہمارا 4 بہار استعمال کر سکتے ہیں. تو ان ادر ورڈز کس کے ساتھ ہندوستان نے جنگ کرنا ہے؟ جی مجھے بتائیں. شاہد لطیف صاحب ایران کی سرزمین ہے کہ وہ ایک لیجٹیمیٹ ٹارگٹ بن گیا. جی را کا یہ ایجنٹ ایران کی سرزمین کو استعمال کرتا رہا، وہاں ایک جیولری شاپ لے رکھی تھی. ایران سے ہم لوگوں نے، وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم ان سے بھی مدد طلب کریں گے. کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے؟ ایران ہماری کس طرح کی مدد کر سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کیا پرائم منسٹر صاحب کو ایک سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی؟ اگر ان کی ایران کے صدر سے اس سبجیکٹ پہ کوئی بات ہوئی ہے تو وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کیوں نہیں آئی؟ اس سٹیٹمنٹ میں تو بزنس کی باتیں ہوئی ہیں، آگے چلنے کی باتیں ہوئی ہیں. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ جو اس وقت کھڑا ہو گیا اور جس میں ایران کا نام آیا کہ اس شخص کے پاس ایران کا ویزا، پھر ایران سے پاکستان آنا اور جانا، اور وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ جی میں تو بہت ساری پاکستان کی جو چیزیں ہیں ان میں شامل تھا. اس کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ سی پیک کو بھی خراب کرنا تھا. اس کے ذمے جو علیحدگی پسند کی وہاں پہ چل رہی ہیں موومنٹس بلوچستان میں ان کو بھی فنڈنگ کرنی تھی. اس کے ذمے جو کراچی میں دہشت گردی ہے ان کی بھی فنڈنگ اس کے ذمے تھی. تو یہ ایک آدمی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوگا نا.
یہ تو اب اس کے شروع ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں ہمیں نقصان پہنچایا جا چکا ہے اور کہاں کہاں اس کے لوگ بیٹھے ہیں. لہٰذا ہمیں بڑی تیزی سے موو کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کیا یہ اس قابل نہیں تھا یہ موقع کہ اس موقع پر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس معاملے کو ہائیسٹ لیول پہ خود اٹھاتے. آرمی چیف نے تو بات کر دی, یہ تو باقاعدہ ٹویٹر پہ, اور ابھی میں ایک پروگرام سے ہو کر آ رہا ہوں ARY پہ, وہاں انوائٹ کیا گیا تھا DGISPR کو. انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ جی ایک دوست بھائی ملک اس کی سرزمین سے ایسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں. obviously اس کا وہ جواب جو ان کی طرف سے آیا اس کا تو ذکر نہیں کیا گیا, مگر ہائی لائٹ تو کیا نا انہوں نے. تو ہماری حکومت کہاں ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت میں ڈائریکٹ. صحیح بات ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کہ پٹھان کوٹ پر حملہ ہوتا ہے, بھارت پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتا ہے. ممبئی حملے ہوتے ہیں, ہمارے خلاف محاذ کھڑا ہو جاتا ہے. ڈیوڈ ہیڈلے کو لے کر پچھلے 4-5 سالوں سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو کیا ہمارا صرف اتنے اہم معاملے پر, اتنی اہم پیش رفت پر بھارتی ہائی کمشنر سے ہی احتجاج کرنا کافی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب. یقیناً ہماری ایجنسیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے, را کے ایجنٹ کی گرفتاری بڑی اہم پیش رفت ہے. را کا بھانڈا پھوٹ گیا, پتہ چل گیا کہ دشمن کس طرح سے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا تھا. دشمن کو پہلے سے یہ منصوبہ بہت زیادہ کھٹکتا تھا. اس کے علاوہ علیحدگی پسندوں کو اور جو فرقہ واریت تھی اس کو ہوا دے رہا تھا. یہ باتیں پہلے بھی ہو رہی تھی کہ بلوچستان میں جو دشمن ہے وہ در اندازی کر رہا ہے. تو یہ چالیں بھامتے ہوئے دشمن کی ہم کوئی اقدامات ٹائم پر کیوں نہیں اٹھا پائے؟ میڈم مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے آپ کے سوال سے اتفاق نہیں ہے. ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں اور انہی اقدامات کا نتیجہ ہے کہ آج 60% جو ہے وہ بلوچستان میں جو کرائم کا گراف ہے وہ نیچے آیا ہے. تو وہ ان اقدامات کے بغیر نہیں آیا ہے. ہماری IPOs ہو رہے ہیں, ہماری سیکورٹی ایجنسی نے ہی گرفتار کیا اس کو. تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. تو ہمیں اس معاملے کو, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے اقوام متحدہ میں یہ معاملہ اٹھایا ہے, سرتاج عزیز صاحب ڈوزیئرز وہاں لے کر گئے, لیکن دنیا اس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی رہی ہے. بھارت جب پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں, پاکستان سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں, بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیتا ہے. ہمیں کس سطح پر جا کر یہ اس طرح کے معاملات اٹھانے چاہیے؟ یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اس کو یقیناً اٹھانا چاہیے, لیکن کیونکہ یہ میرا ڈومین نہیں ہے تو میں اس پر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. سوری, آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا میڈم یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, لیکن یہ میرا ڈومین نہیں ہے, فورن آفس کا ڈومین ہے, وہ بہتر بتا سکتے ہیں اس پر. آپ بتا سکتے ہیں اور کیا ہم انکشافات سامنے آئے ہیں ان کی جانب سے؟ دیکھیے یہ کوئی بہت عرصے سے یہ کام کر رہا تھا اور اس کے بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی رابطے تھے. فرقہ واریت کو بھی ہوا دینے کے لیے یہاں پر موجود تھا اور انویسٹیگیشن مزید ہو رہی ہیں, جو آگے چلتی جائیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پورے بلوچستان میں مختلف شہروں میں اس کے خلاف احتجاج ہوئے ہیں, انڈیا کے خلاف, را کے خلاف. یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہلالی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں تو صرف نہیں ہے شازیہ, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم اب کیا کرنا چاہیے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ سے. فورن باہر کے ملکوں میں, اور ہمیں یہ واقع کرنا چاہیے. پہلی چیز تو میرے خیال میں یہ پٹھان کوٹ کا وزٹ کو ختم کریں. یہ ویسے ہی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اب آپ کیا جا کے ادھر ان کو کہہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کراچی میں بھی آپریٹ کر رہا تھا. بھائی کتنے سیکٹیرینز کلنگز ہوئے ہیں کراچی میں, کتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں, یہ کس میں شریک تھا؟ اس سے تھوڑا سا کنفیشن نکالے نا, کتنے کنفیشن اس میں شریک تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جائیں یونائٹڈ نیشنز, نیو یارک اینڈ جنیوا, ہیومن رائٹس کمیشن کے ادھر میٹنگ ہوتے ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشنز کیا کر سکتا ہے؟ UN کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ پہلے بھی ڈوزیئرز دے چکے ہیں. آپ کو ایک کنڈمنیشن کا ریزولوشن نکالیں نا, کہ غلط بات ہے کہ کسی اور ملک میں آپ اپنا ایک افسر بھیج کے ادھر قتل اور غارت کریں. تو انڈیا کو پٹ ہم آن دا بیک فٹ. انڈیا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ یہی کرتا ہے نا. اس کے بعد آپ بریفنگز ہولڈ کریں پورے مشنز کے لیے, کہیں کہ دیکھیے یہ آدمی ہے, اتنے لوگوں کو مارا, اتنا یہ کیا, یہ اس کے کنفیشنز ہیں. آئیے امریکن ملٹری اٹیشے آ کے بیٹھ کے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, یہ کون کر رہا ہے یہ معاملہ.
اور جب ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں. ایران نے تو کمال کر دیا آج روحانی صاحب نے کہا we have brotherly relations with Iran, in Pakistan and India. یہ جو ٹرم ہے brotherly relations یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. مجھے کچھ نہیں پتا ہے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے مگر دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. جب یہ میں نے سنا تو میں نے کہا تو اس کے معنی مسلمان ملک آپ کا ہمسایہ ملک اور ہندوستان کو وہ ایکویٹ کر رہا ہے. یہ جو ایرانین ریولوشن کے بعد یہ کبھی نہیں کرتے تھے. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں, پرائم منسٹر آف پاکستان نے روحانی صاحب کے ساتھ 30 منٹ کے لیے ملے ہیں. مائی گاڈ, 30 منٹ کے لیے 1 to 1. 30 منٹ کا مطلب 15 منٹ, اس لیے ٹرانسلیشن میں 15 منٹ لگتے ہیں. تو 15 منٹ کے لیے اتنے دو بڑے ملک, ہمسائے ملک, اتنے پرابلمز ہیں, اتنے چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے اور آپ صرف 15 منٹ میں بات کر کے چھٹی کر دیتے ہیں. آئی ایم سوری, یہ کس قسم کی فارن پالیسی کنڈکٹ ہو رہی ہے؟ شاہد لطیف, یہی بات, یہ اسی پر سوال شاہد لطیف صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. شاہد لطیف صاحب, پٹھان کوٹ حملے کے بعد بھارت نے جب احتجاج کیا تو پاکستان سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا. ممبئی حملوں کے بعد بھی ایسا ہی ہوا. اب اتنی اہم پیش رفت کے بعد کیا پاکستان کو بھی انڈیا کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس معاملے سے مشروط کر دینے چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ بھارت نے صرف ابھی نہیں اناؤنس کیا مذاکرات ختم کرنے کا, یہ تو کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہے وہ بار بار کہہ چکے ہیں. جب بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ عرصہ دراز سے انہوں نے توڑ رکھا تھا, اور جب بھی ہم نے کہا کہ اس کو دوبارہ چلایا جائے تو ان کی طرف سے جو بیان آیا پوری دنیا کو سنانے کے لیے وہ یہی تھا کہ پاکستان میں جب ماحول سازگار ہوگا تو پھر ہم اس ڈائیلاگ کو آگے لے کر چلیں گے. یعنی وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کو؟ وہ یہ پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے انہوں نے پوری دنیا کو منوا رکھا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے, اور جو بھی دہشت گردی کے معاملے پوری دنیا میں چل رہے ہیں اس کا وہ ابتدا اور اس کی بنیاد پاکستان ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر بھارت نے اور خاص کر ان کے میڈیا نے, دیکھیں وہاں تو من گھڑت کہانیاں اور من گھڑت افسانے جو ہیں ان کو پاکستان کے خلاف دن رات وویلا مچایا جاتا ہے, شور کیا جاتا ہے. اور ان کا میڈیا جو ہے, مجھے یقین ہے کہ ان کے میڈیا کو ان کی جو حکومت ہے وہ باقاعدہ مختلف چیزیں پرووائڈ کرتی ہے اور ایسی باتیں ان کو دے دی جاتی ہیں جس پر وہ پوری بیان بازی کریں اور شور شرابہ پیدا کریں. اور آج کی دنیا میں وہی باتیں لوگ مانتے ہیں جن کے بارے میں بار بار ذکر کیا جائے. افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہماری حکومت خود ان چیزوں کو آگے لے کر صحیح طرح سے نہیں چل سکتی تو کیا ہمارے میڈیا کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے؟ کیا جانا چاہیے. اس کو وہ سارے ثبوت جو ڈوزیئرز آپ نے دیے ہیں وہ ذرا میڈیا پر لائیں, اور جو ڈوزیئرز آپ نے شرم الشیخ میں دیے تھے وہ بھی میڈیا پر لے آئیں. آج یہ شخص جس کو پکڑا ہے اس کو جلد از جلد اس کی تحقیق کریں, انویسٹیگیشن کریں, اور یہ ایک نیٹ ورک کا کام ہے, اور میڈیا پر لائیں, اس شخص کو ہر چینل پہ لائیں, پوری دنیا کے سامنے شور مچائیں جو کہ بھارت نے مچا رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی بات مانی جاتی ہے, ہماری بات نہیں مانی جاتی. یعنی دہشت گردی تو بھارت نے کروائی پچھلے 10 سال سے پاکستان میں, اور پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ جی دہشت گرد پاکستان ہے. کیا کبھی انڈیا کو بھی کسی نے دہشت گرد کہا؟ انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہیں, انتہا پسند ہیں, انہوں نے تو انڈیا میں اقلیتوں کا رہنا جو ہے وہ محال کیا ہوا ہے, وہ ایک عذاب بن گیا ہے, مگر اس کے باوجود ان کے ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. تو ہماری سفارت کاری میں بھی کمزوریاں ہیں. اب یہ کیسی آپ کی فارن پالیسی ہے؟ ایک منٹ, جی یہ آپ کی کیسی فارن پالیسی ہے کہ جس کے تحت آپ کے دونوں ہمسائے ملک یعنی ایران اور افغانستان اور بھارت ان دونوں کے ذریعے دہشت گردی پاکستان میں اور تو کیا پھر ہمیں ایران سے بھی احتجاج کرنا چاہیے؟ مجھے ایک بریک بھی لینی ہے, اس سے پہلے بگٹی صاحب آپ سے سوال, کیا بھارتی ہائی کمشنر کے سامنے صرف احتجاج کافی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں بیوی, میں کاش آپ میرے ڈومین کے مطابق مجھ سے سوال کرتی تو میں اس کا جواب دیتا. میں جس گورنمنٹ کا حصہ ہوں, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کی حکومت ہے, میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے, مجھ سے یہ ضرور پوچھے کہ بلوچستان میں جو را کی انوالومنٹ ہے فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ را انوالو ہے, باوجود اس کے کہ حکومت پاکستان کے پاس اس سے پہلے بھی ثبوت موجود تھے. لیکن کیا اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے کہ حاضر سروس سے ایک آفیسر پکڑا جاتا ہے, اور یہ اس طرح کی کارروائیاں سالوں میں ایک دفعہ ہوتی ہیں, صدیوں میں ایک دفعہ ہوتی ہیں. اس کو بہت اپروپریٹ لیول پہ اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے, اور مجھے یہ ایمان کی حد تک یہی سوال تو میں آپ سے کر رہی ہوں جس کا جواب آپ نے دے دیا کہ اپروپریٹ اس پر اسی کا جواب چاہیے, اسی کا جواب تو چاہیے تھا مجھے آپ سے.
اس کا جواب آپ فورن منسٹر سے لے لینا بیوی. میں ایک ہوم منسٹر ہوں ایک پروونس کا, میرے پر جلتے ہیں وہاں پر, میری ڈومین جو ہے وہ بلوچستان کی حد تک ہے. چلیں ٹھیک ہے, بلوچستان کے بارے میں بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب. جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا جواب نے اسی کا دے دیا. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آ کر بات کرتے ہیں کہ کیا اس معاملے پر ہمیں ایران سے بھی احتجاج کرنا چاہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیا جائے گا تحقیقات میں. بالکل, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جو یہ شخص پکڑا گیا ہے کلبھوشن یادو یا بھوشن یادو جو بھی شخص کا نام ہے, اس کے لیے کونسولر ایکسس مانگا ہے تاکہ مل کر اس کے ساتھ بھارتی ادھیکاری یہ بات کر سکے کہ آخرکار وہ کیوں بلوچستان تک پہنچا, کس طرح سے پہنچا, اور آخرکار اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھارت کسی ڈینائل موڈ میں ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ اس شخص سے ہی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ پاکستان کبھی ڈینائل موڈ میں رہا ہے. شاید لطیف صاحب آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی اس پہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کونسلر لیول کی ایکسیس مانگ رہے ہیں. اجمل کا صاحب سے بات ہونا ہماری کبھی آپ لوگوں نے کرنے دی تھی؟ ہم اس وقت ایکسیس مانگ رہے تھے
تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے. تو یہ دوہرے سٹینڈرڈز کی بات نہ کریں آپ. پھر اب تک جو یہ شخص بول چکا ہے, آپ کا ناگرک نہیں تھا. نہیں ایک منٹ کہنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ, ہم نے پہلی بات یہ کہ میں نے ایک دوسرے کی بات سن لیں پھر بات سمجھ میں آئے گی پلیز. ایک منٹ, پہلے تو یہ آپ کم از کم ڈسپلن اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں, میں نے آپ کی بات سنی, آپ میں حوصلہ ہے ہماری بات سننے کا؟ آپ مہربانی کریں حوصلہ پیدا کریں. ابھی آپ کامنٹس پاس کر رہے تھے, ابھی آپ اینکر پہ کامنٹس پاس کر رہے تھے نا تلخی ولخی کے. میری بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. یہ پرابلم پاکستان کا نہیں ہے, یہ آپ کا ہے, اور اس ڈسکشن میں آپ ظاہر کر رہے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں آپ نے ایکسیس نہیں دی تھی کیونکہ دال میں کالا تھا, آپ نے زبردستی اس سے کچھ بیانات دلوا لیے تھے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی شخص اس کو پورے پاکستان کے میڈیا پہ لایا جائے, ایک چینل پر اس کو بٹھایا جائے, تاکہ یہ بتائے کہ یہ غیر ریاستی آدمی نہیں ہے, یہ نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہے, یہ سرونگ کمانڈر ہے. اور دوسری بات, اگر کمانڈر بنا ہے تو اس کو کم از کم 20-22 سال سروس کو لگتے ہیں. آپ ذرا شامل کر لیجئے کہ جب سے وہ بھرتی ہوا آج وہ کمانڈر ہے, اور کیا وہ پری میچور ریٹائرمنٹ پہ, کتنی پری میچور ریٹائرمنٹ, تب تک کمانڈر آپ بنتے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملائیں گے وہ جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا, اور وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے یہ کام لگائے گئے تھے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہاں پرچار کیا جاتا ہے جھوٹی کہانیوں کا, آج اس سچی کہانی کو میڈیا پہ لائیں, دنیا کو سنائیں, بھارت کا اصل چہرہ دکھائیں. اس کے بغیر بات نہیں چلے گی. اعتراف کیا کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی تھی, جو علیحدگی پسند تنظیمیں تھی, فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی تھی. یہ انکشافات سامنے ہے. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب دیکھیے, جی ہاں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی نے ہم لوگوں کو کنفیس کر دیا ہے کہ یہ رو کا ہے. میرے خیال میں یہ کوئی ڈسپیوٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. 2022 میں اس کا ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے, تو یہ کہنا کہ یہ ریٹائر ہو کے آ گیا. دوسری بات یہ ہے, آپ سمجھتی ہیں میں نے جو پہلے بات کیا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ آدمی کا پورا مشن موڈی نے پرسنلی اپروو کیا ہوگا, اس لیے کہ لیگلی قانون کے مطابق صرف موڈی اس کو بھیج سکتا ہے. رو جو ہے اس کے تحت کام کرتی ہے. تو ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ رو کا آدمی ہے, تو اس کے معنی موڈی نے اس کو مشن سینکشن کیا ہے, لکھ کے دیا ہوگا یا بریفنگ میں کہا ہوگا. تو یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ان کو پٹھان کوٹ کی کوآپریشن دی, ہم نے ان کو وارن کیا کہ 10 دہشت گرد آ گئے ہیں ہندوستان میں, ان کو پکڑو تم, اور 3 کو انہوں نے پکڑا اور یہ کیا. ہم نے ان کو بار بار کہا کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے, اور موڈی صاحب یہ سب باتیں آئیں جیسے گلے مل رہے تھے نواز شریف سے, اسی وقت اس آدمی کو انہوں نے انلیش کیا ہوا تھا, اس کے پرانے مشن کو ری ویلیڈیٹ کیا ہوا تھا. دیکھیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اس قسم کا منافقت جو ہے, اب اس کو ڈیفینڈ کرنا, میں یہ انڈین جرنلسٹ صاحب کیا کہیں گے, یہ آ رہے اپنے چینل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, مگر چلیں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں, انہوں نے آپ کی باتیں سن لی, ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. جی عما. جی دیکھیے, مجھے اس بارے میں نے کہا آپ کو کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری بات رہی اس بات کے وشلیشن کی, اس بات کو انالائز کرنے کی, تو ایک شخص پکڑا گیا ہے, یہ بات صحیح ہے, اور اس کو لے کر جس طرح کی بھاشا میں, جس طرح کی تلخی کے ساتھ آپ کے جو گیسٹ ہیں وہ بات کر لیں, جس طرح کے پرانے جو مسائل ہیں وہ نکالیں, تو اس سے مجھے نہیں لگتا ہے باتوں کے جواب دے رہے ہیں حل ہونے والا ہے. مجھے صرف اتنا لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوا ہے اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص انڈین ہے, تو یہ اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ کنفیشن اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی تو یہ کہہ سکتی تھی کہ ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, پلہ جھاڑ لیتی پوری طرح سے. تو آج جو یہ تلخی کے ساتھ جو باتیں کہہ رہے ہیں, بالکل ہم نے تلخی نہیں دکھائی, ہم نے بالکل ایک اچھے طریقے سے ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے. چھوٹا کہ یہ انڈین سٹیزن ہے. میرا صرف پوائنٹ اتنا ہے کہ ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ اس بات کو لینی چاہیے کہ اگر بالکل ہم بھی یہی آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اما شنکر سنگھ کہ ہماری طرف سے جب کوآپریٹ کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں ایسے ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسے آج آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کیا ہے. دونوں دیشوں کے رشتے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کل جو ہے پاکستان کی جو
JIT की टीम है वो हिंदुस्तान शिरकत कर रही है। यहाँ आकर वो पठानकोट हमले वाली जगह पे भी जाने की इजाजत तो है, जो हमें जानकारी है वो मिल गई है, तो जाकर वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो एक नया माहौल बना है। और आपको ये भी पता होगा कि 31 मार्च को दोनों देशों के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में होंगे न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए, तो वहाँ उन दोनों के बीच एक मुलाकात की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। चलें ठीक है, बहरहाल पॉजिटिव वाइब्स दोनों तरफ से आने चाहिए। एक तरफ से मामला हल करने की कोशिश की जाए, दूसरी तरफ से ना की जाए, इस तरह मामला आगे नहीं बढ़ते। बहुत शुक्रिया उमर शंकर, आप मुझे ब्रेक लेने। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा, शाहिद लतीफ़ साहब कितना अहम है ये दौरा, खास करके जब से ईरान पर से आलमी पाबंदियां हटाई गई हैं उसके बाद से लेकर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मुआशी रवाबित हैं ये किस हद तक मजबूत होते हैं? और अगर बात की जाए पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की, उसमें किस हद तक पेशरफ्त हो सकती है? अब देखें जी, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये दौरा जो है ये बहुत ही अहम दौरा था, और इस दौरे के मकासद भी बहुत सारे थे। उसमें आप ये शामिल कर लें कि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक में जिस इत्तेहाद का हिस्सा बन रहा है या बन चुका है, उसके बारे में भी बातचीत होना ज़रूरी थी। गैस पाइपलाइन जो है मुआशी मामले जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उनमें सरे फहरिस्त होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि उस पर भी बातचीत हुई होगी। जो हमारे उनसे वैसे रवाबत हैं जिसके अंदर कोई बिज़नेस वगैरह शामिल है ईरान के साथ, अब चूँकि ईरान मुआशी मामलात में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, लिहाजा वो सारे मामलात भी जो हैं उन पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी थी। और फिर जो दूसरी बात यह है कि ईरान के जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं उनके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर ये जो डेवलपमेंट हुई है लेटेस्ट वाली, हम पहले भी इस सब्जेक्ट पे बात कर चुके हैं कि ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान के दो हमसाए मुसलमान ममालिक और दोनों ममालिक से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मामले में वहाँ की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। मैं समझता हूँ कि ये मामला सरे फहरिस्त होना चाहिए था। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते थे, या हम अब भी नहीं चाहेंगे कि मेहमान मुल्क और हमसाए मुल्क के अगर सदर आएँ तो कोई वहाँ पे ऐसी बातें हों जो तलखियाँ पैदा करें, मगर हकीकत जो है वो तो हमें हर सूरत बात करनी है, और हक़ाइक़ की बुनियाद पर ही ममालिक जो हैं उनकी आपस में जो ताल्लुकात हैं उनका फैसला किया जाता है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के ईरान के भारत के साथ ज्यादा ताल्लुकात हैं? हिलाली साहब एक मिनट मैं आ रही हूँ। जी बिल्कुल, वो चाबहार वाला जो मामला है, हाँ। चाबहार वाला मामला हम सबके इल्म में है, और ये अरसा दराज से वहां भारत जो है उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, और इधर गवादर की हमारे तरफ से तैयारी है। तो यकीनन इससे हमारे स्ट्रेटेजिक जो मफादात है उनको ज़िक पहुंचती है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं। और फिर एक तरह की डिफेंस पॉलिसी है कि जंग के दौरान भारत जो है वो ईरान में अपनी जो इक्विपमेंट वगैरह है वो वहां ईरान की जमीन उसके लिए वहां रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह के जो रवाबत हैं, ठीक है, हर मुल्क को इजाजत है अपने रवाबत जिससे भी आप रखें, मगर आपकी सरजमीन इंडिया की वसातत से हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना ये तो हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुआशी मामलात अपनी जगह, ये स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, जो हकीकत है उसको भी बयान करना मैं समझता हूं जरूरी है। और आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हमने खुलकर बातचीत की है, मैं समझता हूं इसी तरह ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात है उसकी बुनियाद इन सारी चीजों पर होगी। जी हिलाली साहब, मेरे ख्याल में इतना नाकाम विजिट हुआ नहीं है, और हमारे रिलेशनशिप जो ईरान के साथ थे इस विजिट से पहले बेहतर थे निस्बतन इस विजिट के बाद। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये विजिट ने कोई इस रिलेशनशिप को बेहतर नहीं किया है, बल्कि आपको पता है न्यूज़ आइटम अभी आई है कि फायरिंग हुआ है बॉर्डर पे, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, पता नहीं किस बात पे, मैं अभी देख रहा था ब्रेकिंग न्यूज़। तो कहने की बात यह है कि देखिए किस बात पे आप इनके साथ अब कोऑपरेट कर सकते हैं। आपने एक एग्रीमेंट साइन की है कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, क्या कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म भाई, वो तो मानते ही नहीं है। ये मामला डिस्कस हुआ है, आप बात कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी पे, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी पे? अभी फायरिंग हुई है अक्रॉस द बॉर्डर, अब आप ट्रेड की बात कर रहे हैं। देखिए एक दो चीजें सोचना चाहिए, जितना तेल
इंडिया ईरान से ले रहा है और लिया गया है, उसका ईरान को बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है कि ईरान इंडिया के साथ नॉट ओनली ट्रेड, ड्यूरिंग द ब्लॉकेड वो उन तेल लेते थे और अमेरिकनों को इंसिस्ट नहीं करते थे कि ना लो इसलिए कि ये ब्लॉकेड है। तो कहने की बात ये है कि लेट्स फेस इट, ये जो रिलेशनशिप है हमारा ईरान में, इट्स इन टैटर्स। ये उतना ही बुरा है, उतना ही बुरा था 1996 में। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं गया बीबी का स्पेशल एनवॉय बन के रफसाजानी के पास, कम से कम हम 15 मिनट से तो ज्यादा बात करें एट माई लेवल। इन्होंने क्या बात की है भाई, फेस फैक्ट्स, और उनको बताओ भाई तुम्हारे क्या कंपल्शंस हैं कि तुम समझते हो हिंदुस्तान को तुम पूरा खुला देने चाहते हो। क्या वाकई तुम्हारी ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ दोस्ती पाकिस्तान के साथ वो बदल गई है? सही। क्यों, क्या होता है? हमने क्या किया है? हमने तो तुम्हारे लिए सऊदी अरेबिया जो हमें पैसे दिया है, हथियार दिया है, प्लेन्स दिया है, उसके आप हम फिर भी वी फॉलोड अ न्यूट्रल कोर्स। तो देखिए अब बहुत सारी चीजें बात करनी है ईरान के साथ खुल के। सही। शाहिद लतीफ साहब, सऊदी ईरान इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं है और पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत ज्यादा करीब है, बरादराना ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ हमारे। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है दोनों ममालिक के दरमियान तलखी की? देखें, ये तलखी तो होगी। मैं ये समझता हूं कि जो हकायक हैं उनको फेस करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम ममालिक में आप ब्लॉक्स क्रिएट कर दें और पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। ये क्या वजह है कि 34 ममालिक का एक इत्तेहाद बना है मगर उसका मैंडेट किसी को नहीं पता? क्या हमें बताया गया कि उसका मैंडेट क्या है? हमें बताया गया कि उसकी प्लानिंग किस चीज के तहत हुई? इनके मद्देनजर क्या है जो 34 ममालिक को इकट्ठा कर लिया और बाकी जो कम से कम 58 ममालिक में से जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया गया? हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? यानी मुसलमान ही ममालिक जो हैं वो दूसरे मुसलमान ममालिक के खिलाफ एक इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं। यही तो दुनिया चाहती है, यही अमेरिका चाहता है, यही यूरोप चाहता है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसका क्या मतलब है? यही है ना कि मुसलमानों को उनके दरमियान तकसीम कर दी जाए। तो फिर तो हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि सेनेट में जब सरताज अजीज साहब को बुलाया गया और उनसे इस इत्तेहाद के बारे में बात की गई तो पहली बात उन्होंने ये की कि जी अभी हमें मैंडेट का नहीं पता। अगर आपको मैंडेट का नहीं पता तो आप उसके सिग्नेटरी कैसे बन गए? आपने हां कैसे कर दी? यानी ये जाने बगैर कि मेरा काम क्या होगा, मैं एक एग्रीमेंट और मुआहदे का हिस्सा बन जाऊं, ये तो कहीं पे भी नहीं होता। ये तो आम कोई स्ट्रीट लेवल की भी कोई एग्रीमेंट हो तो वहां पे भी नहीं होता। हम इतने बड़े मुल्क के तौर पर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं है और ये तलखी का अगर सबब है तो ये जायज है। ये हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा तो मसालिहत और मफाहमत कराने का किरदार था और हमने कहा था कि हम ईरान और सऊदी अरब की मफाहमत कराएंगे। इसी में आपकी इज्जत है, इसी में आपकी आइंदा आने वाले दिनों में सेफ्टी है, पूरे रीजन ये पूरे खित्ते का मफाद है पाकिस्तान को। तो ये रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर इलाली साहब आपका, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपका प्रोग्राम शमूलियत के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।